بیٹا بھی بیٹا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اصول سمجھا دیا کہ یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من النسب، کہ رضاعت سے بھی وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب سے حرام ہے. یعنی جو نسبی بیٹا ہے تو اس کی بہو بھی بہو ہے، تو جو رضاعی بیٹا ہے اس کی بیوی بھی بہو ہی قرار پائے، وہ بھی حرام ہے. ہاں جو منہ بولا بیٹا ہے اس کی بیوی حرام نہیں ہے کیونکہ وہ بیٹا ہی نہیں ہے. اس کے بعد فرمایا وان تجمعوا بین الاختین، اور یہ کہ تم دو بہنوں کو اکٹھا کرو، یہ بھی تمہارے اوپر حرام کر دیا گیا ہے. دو بہنوں کو بیک وقت نکاح کے اندر رکھنا یہ حرام ہے، جائز نہیں. ہاں اگر پہلی بیوی فوت ہو جائے یا انسان اس کو طلاق دے دے اور اس کی عدت ختم ہو جائے پھر بیوی کی بہن سے نکاح کر سکتے ہیں. بیوی کی موجودگی میں بہن سے نکاح کرنا حرام. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دو لخت جگر حضرت ام کلثوم اور رقیہ رضی اللہ تعالی عنہما کو یکے بعد دیگرے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں دیا. تو اپنے عمل سے یہ مسئلہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھا دیا کہ اکٹھے دو بہنوں کو ایک آدمی کے نکاح میں دینا حرام ہے. پہلی فوت ہو جائے یا طلاق ہو جائے اور وہ نہ ہو اس کے نکاح میں، عدت پوری ہو جائے تو پھر دوسری اس کی بہن کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے. اسی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ذی النورین ہوا کہ دو نوروں والا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دو اپنی آنکھوں کے نور یکے بعد دیگرے ان کے نکاح کے اندر دی. زمانہ جاہلیت میں ہوتا تھا دو بہنوں کو کئی بہنوں کو نکاح میں رکھ لیتے تھے، تو ہمارا یہ حرام ہے. اس کے بعد فرمایا الا ما قد سلف، مگر یہ کہ جو ہو چکا وہ ہو چکا. آئندہ اگر اس طرح کا ارتکاب کیا جائے گا تو حرام ہے، اس کے اوپر شرعی سزاؤں کا نفاذ کیا جائے. ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں، یعنی گزشتہ گناہوں کو بخشنے والے ہیں اور آئندہ جو اعمال صالحہ کرے گا اس کے اوپر رحمتوں کا نزول ہوگا. اللہ رب العزت کی ذات سیکھنے، سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.